बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी डील की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यकीनन इस वक्त खड़ी है। जो खबरें मैं आपको बहुत पहले से दे रहा हूं, अब उन खबरों की तस्दीक हो चुकी है और अब सरकारी हुक्काम जो हैं, सरकारी हुक्काम, वुज़रा और वो लोग जो कि नून लीग और स्टैब्लिशमेंट के बहुत ही करीब तरीन तस्वर किए जाते हैं, जो जुडिशरी के बहुत करीब तस्वर किए जाते हैं, जो अंदर के हालात से वाकिफ हैं, अब वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बाहर लेकर आ रहे हैं और जजिस को खुले आम धमकियां दी जा रही हैं और जजिस को धमकियां दिलवाई जा रही हैं और ये धमकियां स्टैब्लिशमेंट की तरफ से दी जा रही हैं और जो स्टैब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं वो आके टीवी टॉक शोज में आके बैठ के धमकियां देते हैं। लेकिन ये खुश आइंद इत्तला है कि अब ऑनरेबल जजेस जो हैं वो कलेक्टिवली इज्तमाही तौर पर उन धमकियों का जवाब देते हैं और प्रेशर में नहीं आ रहे। खा वो सिंध है, खा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि पहले तो मैं आपको पहली खबर जो कि मैं आपको बहुत अरसे से आपको दे रहा था, अब उसकी तस्दीक हुआ चाहती है, वो कंफर्मेशन आ रही है। इरफान कादर साहब हों, आजम नज़ीर तारड़ साहब हों या कुछ और लोग हों जो कि बहुत करीबी समझे जाते हैं, अब वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बिल्कुल एक आइनी पैकेज की बात हो रही है, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है और उन जुडिशल रिफॉर्म में सबसे बड़ी डील है। काजी फाइज साहब बहुत बड़ी डील करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बार्गेन करना चाह रहे हैं और वो अब अपना जो बल्ले का निशान उन्होंने छीना और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करने के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दिलवाने में और शरीफ फैमिली के मुकदमात ख़त्म करवाने में उनका एक अहम किरदार है और फिर इलेक्शन में जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं, जो इस वक्त सारे का सारा बहरान है, फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का झगड़ा है, रिटर्निंग अफसरों की गुंडागर्दियां हैं, इलेक्शन कमीशन में बदगुमानियां, बदमाशियां हैं, वो सारी की सारी उन सबको लुक आफ्टर करने वाले, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, उसमें बहुत बड़ा रोल है काजी साहब का और उस फैसले का जिसके तहत बल्ले का निशान छीना गया, नंबर 1। नंबर 2, उससे भी पहले जब रिटर्निंग अफसरों के मातहत सिविल इंतजामिया के मतहत सिविल ब्यूरोक्रेसी के तहत इलेक्शन करवाने से मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो उस वक्त जो इंटरवीन किया जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने चैम्बर में बुलाकर कहा जल्दी जल्दी पेटिशन लेके आए, इसका कलाकमा करते हैं। वो फौरन पेटिशन लेके आए, उसी दिन सुनी गई, उसी दिन उसको स्टे ग्रांट करके हाई कोर्ट के ऑर्डर को मुअत्तल किया गया, फिर हाई कोर्ट को मना कर दिया गया। वो सारे का सारा एक बाकायदा तौर पे एक प्लान था और एक अकॉर्ड था, मुआहदा था कि हम आपको जगह देंगे, आप हमें जगह देंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, आप हमें आगे बढ़ाएं। तो लिहाजा उसके अकॉर्डिंगली ये सारी बातें चल रही हैं और यही वजह है कि 8 फरवरी से पहले से लेकर प्री पोल रिगिंग और उसके दिन, उसके बाद फिर अगली रिगिंग और जो जाली नतीजे, जाली निज़ाम हुकूमत, मखसूस नशिस्तों के मामला, ये सब का सब बल्ले का निशान छीना जाना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूल ना करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, काजी फाइज साहब की तरफ से, ये सारे का सारा एक तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा था, तयशुदा प्लान था जिसको इमरान खान साहब लंदन अकॉर्ड कहते हैं। लंदन अकॉर्ड में सिर्फ स्टैब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि काजी साहब भी उसका हिस्सा थे और उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें हो रही थी। अब उस बातों की तस्दीक हो गई है और तस्दीक होने के बाद अब मामला ये है कि काजी साहब भी बैठे हैं, लेकिन असल झगड़ा ये हो रहा है कि पहले आप, यानी कि वो कहते हैं कि नहीं पहले आप हमें फैसला दें, वो कहते हैं नहीं पहले आप अमेंडमेंट लेके आए, पहले आप मुझे मेरी टेन्योर पोस्ट करें, 3 साल कम अज कम मुझे बरकरार रखें। वो कहते हैं नहीं पहले आप हमारे मामला करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो ख़त्म करें। और इसके साथ साथ जो जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो जुर्रत की है, जो एक दिखाया है अपना एक किरदार दिखाया है जिसको वो बगावत कहते हैं कि इनकी हिम्मत कैसी हुई ये बगावत करें और ये हमें चैलेंज करें, आप पहले इनका कला कमा करें और उसके बाद फिर हमसे बात करें। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और अब काजी फाइज ईसा साहब को टीवी टॉक शो के जरिए मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि देखें अब तो हम पब्लिक में आके बोल रहे हैं कि अब हम कर रहे हैं आपका कुछ आपको अरेंज, आपको अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीज़ें एक साइड पे क्या काजी साहब के साथ बाकी लोग हैं, तो अभी तक इत्तलाआत के मुताबिक काजी साहब को
اپنے ہاؤس میں بھی میجورٹی حاصل نہیں ہے، اور یہ کھیل کھلے گا جب 30 اپریل کو، یعنی کہ کل نہیں، کل، جی ہاں بالکل کل، جب اوپن کورٹ میں 6 رکنی بینچ بیٹھے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، تو اس وقت تقریباً 10-12 اپلیکیشنز آ چکی ہیں، 12 درخواستوں کی کل سماعت ہے، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سنبھال پاتے ہیں معاملات کہ نہیں، کیونکہ فل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے، فل کورٹ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ 6 ججز کے خط کے معاملے میں فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 نہیں، اب 8 ججز ہو چکے ہیں، اور ان 8 ججز نے اپنا معاملہ جو ہے، اپنی متفقہ طور پہ تجاویز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کر دی ہیں، متفقہ طور پہ پورے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی تجاویز دے دی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کا تعین کیا جائے، اور اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہی کہ اگر کوئی جج کو کسی طرف سے پریشر آتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو وہ جج، خواہ وہ سول کورٹ کا جج ہو، ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، وہ رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا اپنی امیڈیٹ باس کو، اور وہ پابند ہوگا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور کیونکہ وہ اپنی ہائی کورٹ کی حد تک اپنا تجاویز دے سکتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ایک طے شدہ جو ہے تجاویز جو ہے متفقہ طور پہ ایک تجاویز سپریم کورٹ کے حوالے کر دی ہیں۔ ان ججز کو دبانے کی کوشش کی گئی، اس دوران ججز کو بلیک میل بھی کیا گیا، ان کو دبایا گیا اچھا خاصا، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ جج قابو نہیں آئے، اور ان ججوں نے انکار کر دیا کہ اب آپ نے ہماری نوکریاں ختم کرنی ہیں، نوکریاں ختم کر دیں، آپ نے ہمارے خلاف ریفرنس فائل کرنے ہیں، ریفرنس فائل کریں۔ پھر جسٹس بابر ستار کا انہوں نے ٹارگٹ کیا، ان کو جسٹس اطہر اللہ صاحب کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ جسٹس اطہر اللہ صاحب جو ہیں ان کا نوٹ موجود ہے ججز کیس میں، اور وہ بہت ہی ایگریسولی اور بہت ہی دبنگ طریقے سے آ رہے ہیں، اور وہ بینچ سے علیحدہ بھی نہیں ہوئے، بینچ میں بھی بیٹھیں گے۔ دوسری جانب یہ ایک لالی پاپ دے دیا گیا ہے کہ جناب 3 سال کی ہم کریں گے اور قاضی صاحب کو، اور اس کے بعد یہ فارمیلٹی بھی پوری ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ 2/3 میجورٹی تو تب ہے کہ جب آپ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ دیں۔ اب جبکہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیا گیا ہے، تو اب ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ان کو واپس کرنا پڑیں گی، اور اگر یہ مقدمہ سنا جاتا ہے، اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ مقدمہ جو ہے وہ مئی کے آخری ہفتے میں لگایا ہے، مئی کے آخری ہفتے میں، شروع میں نہیں، مئی کے آخری ہفتے میں لگایا ہے، اور اس میں پرپوزڈ جو کاز لسٹ ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب مئی کا آخری ہفتہ کیوں؟ اس لیے کہ مئی کے ہفتے میں، مئی کے مہینے میں وہ گورنمنٹ کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہے، کیونکہ آپ وہ ذہن میں رکھیے گا ایک تصویر، جب وہ پوری سپریم کورٹ کو چھوڑ کر، چیف جسٹس آف پاکستان کو چھوڑ کر، اپنے ساتھی ججوں کو چھوڑ کر وہ پارلیمان میں پہنچ گئے تھے، ایک طرف اسحاق ڈار تھے اور ایک طرف زرداری صاحب بیٹھے تھے، تو وہاں پہ وہ تقریر کر کے آئے تھے، اور جب اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز کو گالیاں دی جا رہی تھیں، برا بھلا کہا جا رہا تھا، تو اس وقت قاضی فائز صاحب اسحاق ڈار اور زرداری صاحب کے درمیان میں بیٹھے مسکرا بھی رہے تھے، اور وہاں پہ تقریر بھی کر کے آئے تھے، اور انہوں نے کوئی ریبٹل بھی نہیں دیا تھا، تو پہلے سے ایک معاملات جو ہیں مبینہ طور پر چل رہے تھے، لہٰذا اب ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت زیر بحث ہے، تو قاضی صاحب یہ چاہیں گے کہ جناب ہم نے آپ کو ٹائم دے دیا مئی تک کا، تو آپ مئی سے پہلے ذرا میرا بھی کچھ کر دیں، اور مجھے بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے تو کریں، امینڈمنٹ منظور کرنی ہے تو کریں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ مئی کا آخری ہفتہ اس لیے رکھا ہے کہ جون میں چھٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں گرمیوں کی، اور اگر معاملات نہ بڑھے تو اس کیس کو اسی طریقے سے لنگر آن کریں گے، پینڈنگ پڑا رہے گا، اور چھٹیاں ہو جائیں گی، چھٹیوں کے میں کہا جائے گا جی ججز اویلیبل نہیں ہیں، لہٰذا یہ جو نظام ہے جھوٹا اور جعلی نتائج کی صورت میں فارم 47 والا یہ چلتا رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کا کیس بھی نہیں چلے گا، کیونکہ مخصوص نشستوں والا کیس جو ہے وہ مئی کے آخری ہفتے میں لگایا ہے، لہٰذا طے شدہ بات ہے کہ اس وقت اٹارنی جنرل ہوگی، گورنمنٹ ہوگی، وہ آپ سے وقت مانگے گی کہ جی ہماری تیاری نہیں ہے، لہٰذا وہ تیاری نہیں ہوگی تو مقدمہ آگے چلا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ معاملہ امینڈمنٹ والا معاملہ طے نہ ہوا اور قاضی صاحب بالکل مایوس ہو گئے،
تو پھر اس صورت میں وہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے۔ تو کیونکہ اگر مخصوص نشستیں قاضی صاحب واپس لوٹا دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو شہباز گورنمنٹ کو PDM2 جو ہے اس وقت ان کی 2/3 میجورٹی ختم ہو جائے گی، لہٰذا یہ ایک کھیل جو ہے وہ کھیلا جائے گا۔ اور دوسری جانب یہ جو بات کی جا رہی ہے عمران خان صاحب سے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی بات کی گئی، تو مسلم لیگ نواز کی طرف سے، عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے، تو اس کا جواب آ چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب ایک طرف تقریر کر رہے تھے جب ان کے رہنما پیشکش کر رہے تھے، ہاتھ ملانے کی بات کر رہے تھے، این اس کے ایک دن کے بعد جب احتجاج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پرامن احتجاج پورے ملک میں کیا گیا، لیکن اسلام آباد میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی پوری سینئر لیڈرشپ، جس میں لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب ہیں، چیئرمین پارٹی بیرسٹر گوہر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو رہنما ہیں، ان سب کے خلاف اراکین اسمبلی کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، اور یہ تقریباً 200 لوگوں کے خلاف اسلام آباد میں، اور اتنے ہی لوگوں کے خلاف پنجاب میں مقدمات درج کیے گئے، دفعہ 144، اور اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف بغل میں چھری منہ میں رام رام، ایک طرف مذاکرات کی دعوت، اور دوسری جانب صورتحال کس طرف جا رہی ہے، دوسری طرف مقدمات، انسداد دہشت کے نئے مقدمات، مریم سرکار بھی مقدمات درج کر رہی ہے، شہباز سرکار بھی اور نقوی سرکار بھی مقدمات پہ مقدمات درج کر رہے ہیں، لہذا چیزیں جو ہیں وہ دو بدو چل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر میسج کنوے کر دیا ہے حماد اظہر صاحب کے ذریعے، ٹویٹ ان کا آ چکا ہے کہ کسی بھی صورت میں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے، اور ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جائے گا، مخصوص نشستیں بحال نہیں کی جائیں گی، اور جعلی جھوٹے مقدمات ختم نہیں کیے جائیں گے، اور 9 مئی کے جو مظلوم لوگ بے گناہ رہا نہیں کیے جائیں گے، تب تک کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ شرائط ہیں، شرائط مشروط ہے، مذاکرات، بات چیت، رابطے یہ مشروط ہیں ان تمام مطالبات کے ساتھ، تو ان مطالبات کے پورا ہونے تک کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ہاں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے یہ 3 کام کر کے آئیں، اور اس کے بعد ہمارے دروازے کھلے ہیں، ادروائز کوئی امکان نہیں ہے۔ تو لہٰذا دمادم مست قلند کا زیادہ چانس لگ رہا ہے مجھے، اور بات چیت جو ہے وہ آگے پروان چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کا ایک ابھی تک چانس ہے، اور وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے، اور خود حکمراں اتحاد کے اندر سے اس کی وجہ بنے گی، جواز بنے گا، تب جا کے اسٹیبلشمنٹ خود پاکستان تحریک انصاف سے بات کرے گی، اور اس کا انتظار کیجیے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔